السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ انتہائی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کس زباں سے ہو بیاں داستان اہل بیت، کس زباں سے ہو بیاں داستان اہل بیت۔ مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خوان اہل بیت۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں۔ آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ اور وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ۔ لو سلام آخری اے بے وگان اہل بیت، اور فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے۔ حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے۔ جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اور خشک ہو جا خاک ہو جا، خاک میں مل جا فرات، خشک ہو کر خاک ہو جا، خاک میں مل جا فرات۔ دیکھ تو خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت۔ اور کس شقیقی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقیقی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے۔ دن دہاڑے لٹ رہا ہے گلستان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ آج 18 محرم الحرام، امام الائمہ عابد بیمار سید سجاد سیدنا امام زین العابدین کی شہادت کا دن گزرا، اور ساتھ ہی ساتھ پیر طریقت عالم بعمل عالم ربانی حضرت علامہ شاہ مفتی وجیہ الدین پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے عرس سراپا قدس کے موقع پر ہر سال یہ محفل منعقد ہوتی ہے۔ حضرت مفتی وجیہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آج عرس پاک اور اس کی محفل ہے، اور مجھے میرے احباب نے یہ حکم دیا ہے، ہمارے برادر عزیز جناب سید صدام صاحب، ان کا حکم تھا کہ کربلا شریف کے واقعات بار بار سنے جاتے ہیں، لیکن بعد کربلا کا ذکر عام طور پر نہیں ہو پاتا یا بہت مختصر ہو پاتا ہے۔ تو اہل نصیر آباد کی یہ خواہش ہے کہ تاریخ کے مستند حوالوں سے
واقعہ کربلا کے بعد کیا ہوا، شہادت مولا حسین کے بعد کے حالات کیا ہیں، اس پر گفتگو کی جائے۔ تو اب میں کوئی لمبی چوڑی تمہید بیان کرنے کی بجائے اور بغیر کسی فضائل پڑھنے کی بجائے میں یہ چاہوں گا کہ کربلا کے بعد کیا ہوا اس کو اہل سنت کی کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ لیکن اس سے پہلے محبت اہل بیت پر صرف ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب کی توجہ، خصوصی توجہ آپ کی، میرے نوجوانوں کی خاص توجہ۔ ہر دور میں اہل بیت کی محبت کے ڈنکے بجے ہیں، ہر دور میں بجے ہیں۔ اہل بیت کی محبت سے روکنے کی دشمنان اسلام نے بہت کوشش کی۔ دو فرقے رہے ہر دور میں۔ ایک گروپ وہ رہا جو اہل بیت کی محبت کا پرچار کرتے رہے، یہ اہل ایمان کا طبقہ تھا، اور ایک گروپ وہ رہا جو اہل بیت کی محبت سے لوگوں کو روکتے رہے، یہ بے ایمان لوگوں کا طبقہ تھا۔ ہر دور میں ڈنکے بجانے والوں نے ڈنکے بجایا اور محبت اہل بیت شدت کے ساتھ کی، ٹوٹ کے کیا، اور ہر دور میں مخالفین نے اہل بیت کے ذکر کو روکنے کی کوشش کی۔ وجہ کیا تھی؟ آخر یہی عنوان اتنا کیوں دبایا گیا، اور یہی عنوان اہل ایمان نے اتنا کیوں بیان کیا؟ دونوں چیزیں ہیں، دبانے والوں نے دبایا، بیان کرنے والوں نے بیان کیا، اور کتنی شدت سے بیان کرنے والوں نے بیان کیا اس عنوان کو کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ میں اہل بیت کی محبت کی باتیں کرتے تو اس دور کی جو حکومت تھی بنو امیہ کی حکومت، ان بدبختوں نے امام مالک کو اس کی سزا کیا دی؟ امام مالک کو سزا یہ دی کہ آپ کا منہ کالا کر دیا، توجہ کرنا، آپ کا منہ کالا کر دیا، آپ کے مونڈے توڑ دیے، اور آپ کو گدھے پہ بٹھا کر گلیوں میں گھمانا شروع کیا کہ اہل بیت کا ذکر کرو گے تو تمہیں یہ سزا ملے گی، اہل بیت کے چرچے کرو گے تو تمہیں اس انجام سے گزرنا پڑے گا۔ لیکن وار امام دار الہجرہ، امام مالک عاشق رسول، جب آپ کو منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھایا اور آپ کے مونڈے توڑ دیے تو گدھے پہ دشمن گھما رہے تھے، اہل بیت کے دشمن۔ اس وقت بھی امام مالک کہہ رہے تھے جو مجھے پہچانتا ہے وہ مجھے پہچانتا ہے، جو مجھے نہیں پہچانتا وہ مجھے پہچان لے، میں امام دار الہجرہ مالک بن انس ہوں، اور بتانا چاہتا ہوں جب تک افتاء کی مسند پہ بیٹھا تھا تب بھی اہل بیت کے ڈنکے بجا رہا تھا۔ آج گدھے کی پیٹھ پہ بٹھا دیا گیا ہے، آج بھی اہل بیت کے ڈنکے بجا رہا ہوں، اور جب تک جسم میں جان ہے محبت اہل بیت کے ڈنکے بجاتا رہوں گا۔ یہ محبت کرنے والوں کو صلہ دیا لوگوں نے، یہ محبت اہل بیت فطرت ہے، لوگ محبت کرتے رہے لیکن دشمن اس کو چھپاتے رہے۔ آخر کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے شیطان نہیں چاہتا کہ اہل بیت سے کوئی محبت کرے۔ وجہ کیونکہ کسی عبادت پہ توجہ کرنا، میں ایک ہی روایت پڑھوں گا فضیلت پر آج، اور پھر واقعات کربلا کے بعد کی داستان شروع ہوگی، لیکن آپ کو اپنے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اہل بیت کی محبت کیا چیز ہے۔ تو کسی عبادت پر وہ صلہ نہیں ملتا جو محبت اہل بیت پر ملتا ہے۔ آپ کوئی عبادت کر لیں، اس کا صلہ وہ نہیں ہے جو محبت اہل بیت کا صلہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، قبول ہو گئی تو جنت ملے گی۔ توجہ اگر آپ کی ہے تو توجہ کرنا، آپ تلاوت قرآن کر لیں، اگر قبول ہو گئی تو جنت ملے گی۔ آپ نماز پڑھ لیں، قبول ہو گئی تو جنت ملے گی۔ آپ کعبے کا طواف کریں، قبول ہوا تو جنت ملے گی۔ آپ حج کر لیں، قبول ہوا تو جنت ملے گی۔ آپ روزے رکھ لیں،
قبول ہوا تو جنت، اور کیسی جنت؟ 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ سب عبادتوں پہ جنت ہے، لیکن قربان جائیں، میرے نبی نے فرمایا جس نے مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کی تو جنت کے جس محل میں مجھے رکھا جائے گا، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو وہی داخل کیا جائے گا۔ یہ حضور جنت کے جس درجے میں ہوں گے، کس درجے میں ہوں گے حضور کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ جو مجھے اور آپ کو جنت ملے گی عمل کی وجہ سے، اللہ کے فضل سے، وہ نبی کا اتارا ہوگی، صدقہ اور خیرات ہوگی۔ اب آپ کہیں گے وہ نبی کا اتارا اور خیرات کیسے ہوگی؟ مجھے آپ کو جو جنت ملے گی، میرے امام کہتے ہیں اس لیے کہ میری نظر تو قرآن و سنت کے بعد اگر کہیں پہ جاتی ہے دلیل کے لیے، اللہ گواہ میرا رب جانتا ہے، ولیوں ایک طرف ولیوں کا آستانہ ہے، دوسری طرف اللہ کا گھر ہے، اور بیچ میں ہم بیٹھے کتنے خوش نصیب ہیں۔ ہاں یہ میرے بھائی صغیر نے مجھ سے کہا کہ آپ کرسی پہ بیٹھے یہاں، میں نے کہا میں نہیں بیٹھ پاؤں گا یہاں کرسی پہ، کیونکہ جہاں ولی کا آستانہ ہو وہاں ہم سنی پیر لٹکا کے نہیں بیٹھتے، پیر لٹکا کے بیٹھنا ہمارے یہاں بے ادبی سمجھی جاتی ہے، اس لیے تھوڑی تکلیف میں بھی ہوں، تھوڑی آپ بھی اٹھا لیں، لیکن چونکہ ہے ولی کا آستانہ، ولی کے آستانے کو ہم جنت سے کم نہیں سمجھتے۔ ہاں ولی کے آستانے کو جنت سے، آپ کہیں گے کیوں کم نہیں سمجھتے؟ میں کہا اس لیے جہاں نبی آ جائے اس کو جنت کہتے ہیں، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہمارا ایمان ہے کہ جب ولی دنیا سے جاتا ہے تو اس کی قبر میں حضور تشریف لاتے ہیں، یہاں بھی حضور آئے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ جہاں ولی کا مزار ہے، ولی تو بہت بڑی چیز ہے، جہاں مومن کا مزار ہے وہ بھی جنت ہے۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، آپ کی اگر توجہ ہے تو میری طرف توجہ کریں، مجھے اور آپ کو جو جنت ملے گی ہم لوگوں کو، وہ جنت کون سی ہے؟ حضور کی خیرات ہے، اتارا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، وہ خلد، ابرار کہتے ہیں نیک لوگوں کو۔ اب میں اور آپ تو نیک ہے نہیں، جو نیکوں کو جنت ملے گی وہ کون سی ہوگی؟ وہ خلد جس میں اترے گی، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور۔ ہائے ہائے، الفاظ کے انتخاب پہ توجہ کریں، اعلیٰ نچھاور نہیں کہا، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے۔ ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے۔ اب آپ توجہ کریں، جو جنت نیکوں کو ملے گی، یعنی اب سمجھانے کے لیے کہہ دوں، آپ جیسے نیکوں کو جو جنت ملے گی وہ کیا ہے؟ میرے دولہا کی ادنا نچھاور ہے۔ اب میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ جو جنت نیکوں کو ملے گی اس جنت میں حضور نہیں رہیں گے۔ کیوں نہیں رہیں گے؟ کیونکہ وہ ان کی نچھاور ہے، اور جس سے نچھاور کیا جاتا ہے وہ اس کو نہیں دیا جاتا جس سے اتارا جاتا ہے۔ توجہ ہے، دھیان ہے آپ کا، سر پہ سے تو نہیں جا رہی ہے؟ نصیر آباد والوں توجہ آپ کی۔ ابھی میں نے فضیلت پڑھنی ہے، ایک روایت صرف میں نے پڑھنے کی بات کی ہے، اس کو سمجھا رہا ہوں۔ دیکھو آپ کے خاندیش میں برات نکلتی کہ نہیں نکلتی؟ زور سے بولو بھائی، نکلتی کہ نہیں نکلتی؟ نہیں نکلتی ہے تو وہ بھی بتا دو تاکہ اس کا بھی کوئی علاج کیا جا سکے۔ بولو نکلتی کہ نہیں نکلتی؟ نکلتی ہے نا۔ جب دولہا نکلتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ اس کا صدقہ اتارتے ہیں، اور صدقہ اتار کے اماں صدقہ اتار رہی ہے، ابا صدقہ اتار رہے ہیں، پھپھی صدقہ اتار رہی ہے، خالہ صدقہ اتار رہی ہے، تو کرتے کیا ہیں؟ وہ صدقہ اتار کر اگر مزدور ہے، سیٹھ ہے، امیر ہے، غریب ہے، کوئی دولہا ہے، کیسا بھی دولہا ہے، حالانکہ بیچارے نے قرضہ لے کے شادی کی ہے، پھر بھی سب صدقہ اتاریں گے، تو بولو دولہا کے ہاتھ میں دیں گے؟ بتاؤ بھائی، دیں گے دولہا کے ہاتھ میں؟ بولو ذرا زور سے بولو، دو گے دولہا کے ہاتھ میں؟ نہیں دو گے نا۔ حالانکہ بیچارہ خود مزدور ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کیوں نہیں دیں گے؟
اس لیے کہ یہ محبت کی غیرت کے خلاف ہے. جس کا صدقہ اتارا جاتا ہے اگرچہ وہ محتاج ہو، اگرچہ وہ مفلس ہو، اس کے ہاتھ میں نہیں دیتے بلکہ کسی اور کو دیتے ہیں، اس سے ادنا درجے کے ہاتھ میں دیتے ہیں. واللہ اگر صدقہ کسی غریب کا بھی اتارا جاتا ہے تو غیرت محبت اجازت نہیں دیتی کہ جس کا صدقہ اسی کو دے دے. اللہ اکبر. جب مفلسوں کو ان کا اتارا صدقہ نہیں دیتے تو وہ نبی جو مالک کونین ہے، مختار کائنات ہے، نبی وہ مختار کائنات ہے کہ جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. خالق کل نے آپ کو خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں. سب تو انہی کا ہے، سب انہی کا ہے. تو مفلسوں کی بھیک کا صدقہ اتار کے جب مفلس کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا تو جس کو مالک جنت بنایا ہے، اب وہ جنت جس میں اترے گی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں نا، میری اوقات ہی کیا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک سوار علوم و فنون کا ماہر مجدد کہہ رہا ہے. وہ خلد، خلد کہتے ہیں جنت کو، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات. دیکھو الفاظ کا انتخاب تو کوئی ان سے سیکھے. جب خلد میں برات کا ذکر کیا ہے تو دوسرے مصرے میں دولہا کا ذکر کیا. کیا شان ہے. وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور. جب دولہا نکلتا ہے نا، دولہا تو اس کا اتارا جاتا ہے. تو معراج کے دولہے کا اتارا کیا ہے؟ معراج کے دولہے کا صدقہ کیا ہے؟ معراج کے دولہا کی نچھاور کیا ہے؟ تم 10 روپے 5 روپے 100 50 روپے اتارتے ہو اپنے دولہا سے، لیکن معراج کے دولہے کا نچھاور اور اتارا کیا ہے؟ جنت. اب وہ جنت اتاری گئی تو صدقے میں کسے دی گئی؟ غلاموں کو دی گئی، ہمیں دی گئی، آپ کو دی گئی، ہم گنہگاروں کو، مجرموں کو دی گئی. کیسے؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. بہرحال تو اب بتاؤ، یہ جب جنت ان کا نچھاور اور اتارا ہے، کون سی جنت؟ جس میں نیکوں کی برات اترے گی. تو اس کا مطلب یہ جنت تو رسول اللہ کو ملنا، تو حضور کو کون سی جنت ملے گی؟ یہ جو اس کے علاوہ ہوگی. بولو بھائی، شعر تو یہی بتا ہے نا. مطلب یہ ہے کہ جو درجات میں تم رہو گے وہ صدقے میں ملی ہے. جس درجات میں مومنوں تم رہو گے وہ نچھاور اور صدقے میں ملی ہے. تو مالک تو صدقے نہیں کھائے گا نا. ارے جس نے دنیا میں صدقہ نہیں کھایا اس نے جنت میں کون سا صدقہ پانا ہے؟ لوگ ان کا صدقہ پائیں گے، وہ کسی کا صدقہ نہیں پائیں گے. لوگ ان کا صدقہ پائیں گے، وہ کسی کا صدقہ نہیں پائیں گے. تو پھر حضور جس جنت میں ہوں گے، پتا چلا جس جنت میں ہم آپ رہیں گے اس جنت میں حضور نہیں رہیں گے. حضور بہت اعلیٰ جنت میں رہیں گے، اور وہ اعلیٰ جنت میں میں اور آپ نہیں جا سکتے. لیکن نبی نے بتا دیا اگر آنا ہے اس حصے میں، اس درجے میں، تو بتا دیتا ہوں میرے حصے میں آنے کے لیے تو نماز کے ذریعے نہیں آ سکتا، تو روزوں کے ذریعے نہیں آ سکتا، حج و زکوٰۃ کے ذریعے نہیں آ سکتا، علم و تلاوت کے ذریعے نہیں آ سکتا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر کروڑ پتی کے محل میں جانا ہے تو کروڑ پتی بننا پڑے گا. کروڑ پتی کے محل میں جانا ہے تو اب اگر بھیک مانگنے والا کروڑ پتی کے محل میں جانا چاہے تو جا سکتا ہے؟ بولو نہیں جا سکتا. لیکن ایک طریقہ ہے، محل میں جانے کے 2 طریقے ہیں. یا تو میں بھی کروڑ پتی بن جاؤں، چلا جاؤں گا، اور پھر نہیں بن سکتا کروڑ پتی تو کہا او کروڑ پتی تیرا غلام ہی بن جاتا ہوں، اور جہاں تو رہے گا وہاں میں رہوں گا. تو سید الانبیاء کی جنت میں جانے کے لیے سید الانبیاء بننا ضروری ہے. لیکن یہ محال ایسے ہی محال ہے جیسے دوسرا خدا محال ہے، ویسے دوسرا سید الانبیاء بننا یہ محال ہے. دونوں محال ہے، نہ کوئی دوسرا خدا بن سکتا
بننا ضروری ہے. جب ان جیسا کوئی بن نہیں سکتا تو پھر حضور نے کہا آسان رستہ بتاتا ہوں, میری آل کی غلامی کر لے, میرا غلام ہو جائے. یہ ایسا نعرہ نہیں لگنا چاہیے محفل, یا تو مت لگاؤ نعرہ, اور اگر لگاؤ تو پھر سنیوں جیسا لگاؤ. ہاں, کہ کافروں کے دل بھی دہل جائیں اور منافقوں کے کلیجے بھی دہل جائیں. ہاں, اور کوئی نعرہ ایک لگائے, ایک ہی لگاتا ہے نعرہ, لیکن جواب دینے والے ایسی دیانتداری سے جواب دے کہ پتہ چلے کہ کسی کو پیسے دے کر نہیں بلایا گیا ہے, بی بی زہرا کی دعوت پر لوگ آئے ہیں. ہاں, ان کے شہزادوں کی خیرات لینے لوگ آئے ہیں. سنیو, یہ وہ محفلیں ہیں, میں اپنی قوم سے کہتا ہوں, ذکر اہل بیت کی محفلیں وہ محفلیں ہیں کہ اس میں لوگوں کی تقدیریں سنورتی ہیں, لوگوں کی تقدیریں بدلتی ہیں, لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں. ہاں, یہ بات میں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں. جو لوگ پروگرامات دیکھتے ہیں, یہ 23واں سال تھا ہمارے ہاں ذکر اہل بیت کی محفل کا. جب بھی میں امام حسین کی شہادت پڑھتا ہوں, غازی عباس کی, مولا علی اکبر کی, امام قاسم کی شہادت پڑھتا ہوں, لوگوں سے کہتا ہوں جو جائز مرادیں لے لو, تو زیادہ تر 2 لوگ ہی مجھے نظر آتے ہیں اس میں, یا تو بیٹی کا رشتہ یا تو کوئی اولاد, اور لوگ گردن جھکا کے مانگتے ہیں. دوسرے سال نہیں آتا تو کہتے ہیں کہ ہو گیا کام. اب تو لوگ بچوں کو لانے لگے بطور ثبوت. ہاں, کئی بچے لائے اس سال, پچھلے سال بھی لائے تھے. اور بتائیں آپ, ارے جس کے ذکر کی محفل میں آنے سے کام ہوتا ہے, اس کے گھر جانے سے کتنا کام ہوتا. کربلا نہیں جا سکتے, کربلا والے کی محفل سجا کے دیکھو, تب پتہ چلے گا. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن, نسلیں ہیں کریموں کی, لجپال گھرانہ ہے. کائنات میں خیرات بٹ رہی ہے. تو اب پتہ چلا اہل بیت کی محبت کہاں تک پہنچاتی ہے. اب پتہ چلا محبت اہل بیت کہاں تک پہنچاتی ہے. حضور کے ساتھ جنت اگر چاہیے, حضور کا پڑوس اگر جنت میں چاہیے, اہل بیت سے محبت کرو. لیکن ایک وضاحت کے ساتھ کہہ دوں, اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے, اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صحابہ کی گستاخیاں کرنے لگو, آپ صحابہ کی توہین کرنے لگو, خلفائے راشدین پہ نکتہ چینی کرنے لگو. واللہ ہم سنیوں کا نظریہ یہ ہے, اہل بیت سے سچی محبت کریں گے, لیکن کسی صحابی کی بے ادبی نہیں, کسی کی نہیں کریں گے, نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے. جو صحابی کی بے ادبی کرے, واللہ ہم اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتے, ان سے ہمارا کیا لینا. جو صحابہ کی توہین کرے. لیکن بہرحال تو حضور کا قرب نصیب ہو, اگر چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت کرو. بلکہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں, لیکن حضور نے تو طریقہ بتایا کون نبی پاک کا کتنا بڑا عاشق ہے. اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ کون کتنا بڑا عاشق ہے, تو تھرمامیٹر دیا میرے نبی نے, اس کے دل میں اہل بیت کی محبت دیکھو. جتنی اہل بیت کی محبت زیادہ ہوگی, اتنی رسول اللہ کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہوگی. اور ورنہ اہل بیت کی محبت کے نام پہ چڑھتا ہو اور حضور سے عشق کا دعویٰ کرتا ہو تو وہ چیٹنگ کر رہا ہے, بدماش ہے وہ کبھی عاشق رسول نہیں ہو سکتا. تو آئیے ہم اہل بیت کا ذکر کرنے لگے, اور پھر اب ہم تصورات کی دنیا میں, تصورات کی کائنات میں ہم کربلا چلتے ہیں. شہادت کے بعد کیا ہوا آپ جاننا چاہتے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شہادت سے پہلے جتنا ظلم ہوا, اس سے زیادہ ظلم شہادت کے بعد ہوا. جتنا ظلم شہادت سے پہلے ہوا ہے, اس سے زیادہ ظلم شہادت کے بعد ہوا ہے. خون سے لکھی گئی ہے داستان کربلا. واللہ ایک بات میرا جملہ یاد رکھنا, اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, اگر کربلا نبی کے خاندان کے علاوہ کسی کے ساتھ ہوتا, اگر کربلا نبی کے خاندان کے علاوہ کسی کے ساتھ ہوتا, پہلی بات تو کوئی وہ امتحان دے ہی نہیں سکتا تھا. لیکن اگر کوئی آ بھی جاتا تو اس کے خاندان کا نام و نشان مٹ جاتا اور ختم ہو جاتا, کیونکہ 22,000 کا لشکر اور 72 کیا ہے, نسبت کیا ہے. لیکن قربان آل نبی کا کام تھا, آل نبی ہی کر گئے, آل نبی کا کام تھا, آل نبی ہی کر گئے. کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر, کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر. اللہ اکبر. میرے امام حسین کی شہادت ہو گئی.
آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ سنان ابن انس نام کا وہ ازلی بدبخت، وہ پاپی، وہ ملعون، وہ بدبخت آیا تلوار لے کر، امام کی شہادت پڑھنے لگا ہوں، لیکن تفصیل سے نہیں، سی اشارہ، اس نے تلوار اٹھائی، امام کا سر سجدے میں تھا، وہ رک گیا، پیچھے بھاگا۔ اس سے پوچھا ابن سعد نے، سنان کیوں بھاگ رہا ہے؟ اس بدبخت نے کہا، جب میں نے ان پہ تلوار اٹھائی تو میں نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا کہ حضور کا چہرہ نظر آ رہا ہے، اور گویا حضور فرما رہے ہو کہ تو اسے ذبح کرے گا، اس لیے پیچھے بھاگا۔ پھر اس نے کہا ہمت کر، وار کر۔ دوسری بار اس نے پھر تلوار اٹھائی، اب کی مرتبہ پھر بھاگا، تو کہا کہ اب کیا ہوا؟ تو اب میں مولا علی کا چہرہ دیکھ رہا ہوں اور مجھے ایک تنبیہ کی جا رہی ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ پیچھے ہٹا۔ اسی طریقے سے جو وہ اس کے بعد خولی آیا، اس کے بعد پھر شمر آیا، شمر وہ چتکبرہ کتا جس کو حضور نے حدیث میں چتکبرہ کتا فرمایا، وہ آیا اور آپ کی پیٹھ پر اپنا پیر رکھا۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ اس نے کہا شمر۔ آپ نے فرمایا صدق اللہ و صدق رسول اللہ، اللہ نے سچ فرمایا اور اللہ کے رسول نے سچ فرمایا۔ اس بدبخت نے کہا مطلب کیا؟ فرمایا میرے نانا نے مجھے بتایا تھا، حسین تجھے وہ قتل کرے گا جس کے جسم پر کوڑ ہوگا، کوڑ، جو کوڑی کتا ہوگا، جو برسی کتا ہوگا، وہ تجھے شہید کرے گا۔ اللہ اکبر۔ المختصر یہ پھر امام پاک کی شہادت ہوئی۔ کہنے والے نے کہا، بلکہ مولانا محمد علی جوہر نے بہت خوبصورت بات کہی، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جب تک کربلا نہیں ہوتا تب تک اسلام کو زندگی نہیں ملتی۔ یاد رکھنا، جب کربلا ہوگا تب اسلام کو نئی زندگی ملے گی۔ یعنی کہ انسان کو انقلاب میں ہمیشہ امام حسین کی زندگی رہنمائی اور رہبری کر رہی ہوگی۔ پھر کیا ہوا؟ ادھر امام کو شہید کر دیا گیا۔ جیسے امام شہید ہوئے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، امام شہید ہوئے، سورج کو گرہن لگ گیا، آسمان سرخ ہو گیا اور دن کے وقت رات کا سما نظر آنے لگا۔ یعنی ہلکا ہلکا سورج دکھتا تھا، گہنا ہوا سورج دکھتا تھا، اور بلکہ یہاں تک لکھنے والوں نے لکھا دن کے وقت رات کا سما بن گیا، دن کو تارے دکھائی دینے لگے اور خون کی برسات ہونے لگی۔ 7 دن تک خون کی برسات ہوتی رہی دنیا میں، یہاں تک بتایا گیا، یہاں تک کہا گیا کہ جن کپڑوں پہ وہ خون برسا وہ کپڑے پھٹ گئے، لیکن اس سے خون کا اثر ختم نہیں ہوا۔ جن دیواروں پہ خون پڑا وہ دیواریں خستہ ہو گئی، لیکن ان سے خون کا اثر ختم نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا کا حال تھا کہ بیت المقدس میں جب پتھر ہٹایا جاتا، ہر پتھر کے نیچے تازہ خون نکلتا ہوا نظر آتا، زمین خون اگل رہی تھی امام علی مقام کی شہادت کے بعد۔ اچھا، یہ واقعات کس نے لکھا؟ محدثین نے لکھا، مورخین نے صرف نہیں لکھا، محدثین نے، بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے فقہاء نے لکھا۔ بیت المقدس میں جہاں سے پتھر ہٹاتے وہاں سے تازہ خون نکلتا۔ امام کی شہادت کے ایام میں، جیسے آج کل لوگ کریم لگاتے ہیں چہرے پہ خوبصورتی کے لیے، کریم لگاتے ہیں، اس دور میں لوگ غازہ حسن لگاتے تھے اپنے چہرے پہ۔ تو امام کی شہادت کے دنوں میں جس نے چہرے پہ غازہ ملا اس کا چہرہ جل گیا اور جل کر کے سیاہ ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے غضب کا اظہار کیا۔ علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں جب کسی کو غصہ آتا ہے، غصہ، تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے غصے کی وجہ سے۔ جب بہت زیادہ غصہ آئے گا تو چہرہ کیسے ہو جائے گا؟ سرخ ہو۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ جسمانی عوارض سے پاک ہے تو اللہ نے اپنے جلال کا اظہار آسمان کو سرخ کر کے فرمایا کہ دیکھو ہم کتنے جلال میں ہیں حسین پاک کی شہادت پر۔ لیکن اللہ اکبر، جن کی آنکھوں پر پٹی لگ جائے، جن کے دلوں پر مہر لگ جائے، پھر ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان ظالم یزیدیوں نے امام حسین کے اوپر کے کپڑے اتار لیے اور جو شہداء تھے ان شہیدوں کے کپڑے نکالے اور ایک ایک لاش پر 10 گھوڑے مقرر کیے، اور وہ بھی گھوڑے عام نسل کے گھوڑے نہیں بلکہ عربی نسل کے گھوڑے، ایک شہید پر 10 گھوڑے، اور امام حسین اور ان کے رفقا کے لاشیں کو انہوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل دیا، انہوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا۔
کسی شہید کو نہیں چھوڑا، ان کی گردنیں الگ کی اور گردنیں اٹھا کر کے اس بدبخت عمر بن سعد نے کہا کہ لے جاؤ کوفہ پہنچاؤ اور ابن زیاد سے کہنا کہ ہم جنگ جیت گئے، اور یہ ان کی لاشیں ہیں، ان کی لاشوں کے سر ہیں، اور لاشوں کو کچل دیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سمجھتے ہوں گے جب لاشوں پر گھوڑے دوڑتے ہوں گے اس وقت ان بیویوں کا حال کیا ہوگا، ان بچوں کا حال کیا ہوگا، ان بچیوں کا حال کیا ہوگا جنہوں نے کبھی اپنی زندگی میں کسی کے جسم پہ خراش آتے نہیں دیکھا۔ ان لوگوں کے غم کی کیفیت کیا ہوگی، ان لوگوں کی تکلیف کی کیفیت کیا ہوگی۔ ہائے ہائے، کل تک کے جو خیمے گج گجا رہے تھے، جوانوں سے گج گجا رہے تھے، جوانوں سے بھرے ہوئے تھے، آج وہ خیمے خالی ہو گئے۔ صرف خیمے خالی نہیں ہوئے بلکہ اللہ اکبر، اب خیمے میں کوئی بچا بھی نہیں۔ ظالم آئے، علی اصغر کا جھولا لوٹ لیا۔ امام زین العابدین علی ابن حسین بیمار تھے، کئی دن سے بیمار، بستر پہ، چمڑے کے بستر پہ تھے، نیچے سے چمڑے کا بستر بھی کھینچ لے گئے۔ اسی پہ بس نہیں کیا، خیموں میں آگ لگا دیا۔ سیدہ سکینہ پاک جن کا اصل نام سکینہ ہے لیکن عوام سکینہ کہتے تو ہم بھی سکینہ ہی کہیں، سکینہ پاک 7 سال کی ننھی سی بچی تھی، آپ کی بالیاں نوچ لی۔ میری قوم کے جوانوں، میری بہنیں اور مائیں بھی سن رہی ہیں تو میں یہ دکھ کی داستان اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ خاندان نبوت نے جو اتنی تکلیفیں اٹھائی نا، وہ صرف دین کو بچانے کے لیے، وہ مذہب کو بچانے کے لیے، وہ قرآن کو بچانے کے لیے، وہ اسلام کو بچانے کے لیے انہوں نے کتنے مصیبتیں اٹھائی دین بچانے کے لیے۔ اور دین کے ساتھ آج ہم کیا کر رہے اتنا سوچو۔ جب بھی نماز کے وقت میں بستر پہ پڑے رہنے کا دل چاہے تو اہل بیت کی اس تکلیف کو یاد کر لینا، جب بھی شراب کے اڈوں پہ جانے کا دل چاہے تو اہل بیت کی اس تکلیف کو یاد کر لینا، جب بھی کسی عورت پہ پاپ کی نظر ڈالنے کو دل چاہے تو اہل بیت کی اس تکلیف کو یاد کر لینا کہ انہوں نے دین بچانے کے لیے کتنی قربانی دی ہے۔ جب بھی تمہارا دل چاہے کہ چہرے سے داڑھی مڈا کر بالوں کو گٹر میں پھینکوا دوں تو اس وقت حسین اور اولاد حسین کی اس محنت کو، اس تکلیف کو یاد کرنا، اس آزمائش کو یاد کرنا۔ کیا ہوا؟ سیدہ سکینہ پاک صرف 7 سال کی ہے، اللہ اکبر، 7 سال کی عمر میں یتیم ہو گئی ہے۔ حسین پاک جیسے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے۔ کان سے ایک ظالم نے سونے کی بالی کھینچی، کان کٹ گیا، خون نکلنے لگا۔ سکینہ نے سوچا مسلمان یتیموں پہ بڑا رحم کرتے ہیں، یتیموں سے بڑی محبت کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اس کو اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سکینہ نے سوچا کہ مسلمان یتیموں پہ رحم کرتے ہیں اور میں تو صرف یتیم نہیں بلکہ حسین کی یتیم ہوں، تو اس ظالم سے کہا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں سکینہ ہوں، حسین کی یتیم ہوں، مجھ پہ رحم کرو۔ تو اس ظالم نے صرف بالیں نہیں کھینچی بلکہ سکینہ کے منہ پہ تماچے مارنا شروع کیے، سکینہ کے منہ پہ تماچے مارنا شروع کیے۔ اسی پہ بس نہیں کیا، بیبیوں کی چادریں چھین لی، بیبیوں کی چادریں چھین لی، ان کے دوپٹے چھین لیے۔ اللہ اکبر۔ اسی پہ بس نہیں کیا، حضرت علی اصغر کا جھولا اٹھا لے گئے۔ اسی پہ بس نہیں کیا، اللہ اکبر، سیدہ زینب پاک اللہ ان کے مزار پر کروڑوں رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے، حمید بن مسلم کہتا ہے جب خیموں کو آگ لگا دیا، یہ یزیدیوں کی طرف سے آیا تھا کربلا میں، یہ یزیدیوں کی طرف سے آیا تھا، لیکن امام حسین کی کرامت دیکھ کے وہ سائیڈ ہو گیا تھا، اب وہ صرف دیکھ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس نے بیان کیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب خیمے جلنے لگے، خیمے میں آگ بلند ہو گئی، بیبیوں کے دوپٹے چھین لیے گئے، ایک خوبصورت عورت جس کا قد اونچا تھا، اونچے قد کی تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، اس خاتون کو میں نے دیکھا، وہ خیمے پہ لگی ہوئی آگ میں کبھی چل کے خیمے کے اندر جاتی، کبھی آگ پہ چل کے باہر آتی، کبھی اندر جاتی، کبھی باہر آتی۔ میں نے کہا بی بی تجھے اپنی جان سے محبت نہیں، تجھے اپنی جان سے پیار نہیں، تو یہ آگ پہ چل کے اندر باہر کیا کر رہی ہے؟ اس بی بی نے کہا اب تو میرے حسین کا ایک ہی بیٹا بچا ہے، میرے حسین کا ایک ہی بیٹا بچا ہے، 2 تو شہید ہو گئے،
وہ بھی بے ہوش پڑا ہوا ہے خیمے میں، ظالموں نے خیمے جلا دیے، اب وہ بے ہوش ہے، میں اس کو اٹھا کے باہر لانا چاہتی ہوں، اگر میں اس کو اٹھا کے نہ لا سکی تو قیامت تک حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ حسین کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میں اپنی جان پہ کھیل کے میرے اس بھتیجے کو لانا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ پھر میں نے دیکھا کہ زینب اپنے کندھے پر حسین کے اس بے ہوش بیٹے کو اٹھا کر کے آگ پہ چلتی ہوئی باہر لائی۔ یہاں آ کر میں جھک کے سلام کرتا ہوں زینب پاک کی عظمتوں کو، کیونکہ زینب صرف زین العابدین کو اٹھا کر نہیں لا رہی ہے۔ اگر میرے تصورات کی آنکھوں سے کوئی دیکھے تو آج حسین کی بہن نے، زینب نے عورت کا مقام بتا دیا، عورت کا مرتبہ بتا دیا، عورت کا حوصلہ اور ہمت بتا دیا کہ زین العابدین چوتھے امام ہے، چوتھے امام، اور چوتھے کے بعد تقریباً 8 امام ابھی باقی ہے جو زین العابدین کی پشت میں ہے۔ تو زینب صرف زین العابدین کو اٹھا کر نہیں لا رہی ہے بلکہ امامت زین العابدین اپنے کندھے پہ لا رہی ہے، جعفر باقر کی امامت اپنے کندھوں پہ اٹھا رہی ہے، جعفر صادق کو اپنے کندھوں پہ اٹھا رہی ہے، اللہ اکبر، موسیٰ قاسم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا رہی ہے، علی رضا کو، تقی کو، نقی کو، حسن عسکری کو، بلکہ قیامت تک کے حسینی سیدوں کا بار زینب اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے لا رہی ہے۔ اور زینب بتا رہی ہے عورت صرف کسی کپڑے برتن دھونے والی کا نام نہیں، اگر عورت فاطمہ کا دودھ پی لے تو جو کام دوسرے مرد نہیں کر سکتے وہ کام ایک عورت سیدہ زینب کر کے بتا رہی ہے۔ یہ سیدہ زینب ہے، اسلام کی امانتوں کا بار اپنے کندھے پہ اٹھا۔ لوگ کہتے ہیں زینب کا اتنا نام کیوں ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں نبی سے پوچھ، رسول اللہ نے ان کا نام زینب رکھا، اور زینب کی ترتیب کیا ہے پتہ ہے؟ زین اب زین، نبی نے نام ایسے تھوڑی رکھ دیے ہمارے تمہارے نام کی طرح، اٹھائے رکھ دیے، اٹھائے نہیں، حضور نے دیکھا۔ اور زینب رسول اللہ کے گود میں پلی ہے۔ امام حسن امام حسین کے کان میں اذان رسول اللہ نے دیے تو زینب کے کان میں بھی اذان رسول اللہ نے دی۔ سیدہ زینب کو گھٹی حضور نے دی ہے۔ جس نے چھوٹی عمر میں قرآن حفظ کیا وہ سیدہ فاطمہ سے حفظ کیا۔ سیدہ فاطمہ حافظہ تھی وہ قرآن کی، اور کوفہ کی پہلی مفسرہ قرآن سیدہ زینب ہے۔ جس نے کوفہ میں سب سے پہلے درس قرآن شروع کیا وہ سیدہ زینب پاک۔ زینب کوئی چھوٹی موٹی عورت کا نام ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں زینب کو؟ لیکن ان کا نام کیا رکھا؟ زین اب۔ زینب کا مطلب زین اب، اور زین کہتے ہیں زینت کو، اور اب کہتے ہیں باپ کو۔ تو رسول اللہ نے نام کیا رکھا؟ یہ اپنے باپ کی بھی زینت ہے، زینت۔ اور ان کا باپ کون ہے؟ باب مدینۃ العلم، جس کا بابا ہو اس کی زینت کو زینب کہتے ہیں۔ یہ سیدہ زینب ہے، یہ سیدہ زینب ہے۔ میرے گھر میں 3 بیٹے ہو گئے، بیٹی نہیں ہوتی تھی، بہتوں سے دعا کروائی۔ محرم شریف کی مجلس پڑھ رہا تھا، محفل میں سیدہ کا ذکر آیا، میں رک گیا اور میں نے آنکھ بند کر کے کہا یا اللہ تیرے محبوب کی بیٹی کو تو نے زینب دی تھی، مجھے بھی ایک دے اسی کے صدقے میں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سال پورا آئندہ محرم نہیں آیا، میرے اللہ نے مجھے عطا کیا۔ یہ وہ نام ہے، میں اپنی کوئی فضیلت پہ نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے مزارات پہ جا کے تو کیا ملتا ہے اس کو وہ تو بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ ان کے نام لے کر بھی مانگو تو خدا عطا کرتا ہے۔ کوئی مانگے الحمدللہ۔ میں شکر کے طور پہ بتاتا ہوں، میں 8 دن سیدہ زینب کے مزار پہ رہا ہوں، پوری رات بیٹھا رہتا تھا سیدہ زینب پاک کے مزار پہ، میں نے حاضر، ایسا سکون میں نے دیکھا۔ جو کیفیت امام حسین کے مزار کی ہے وہی کیفیت سیدہ زینب کے مزار، فرق نہیں کر سکتا جانے والا، فرق نہیں کر سکتا جانے والا۔ اللہ اکبر، زینب پاک وہ ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، بات آگے نکلی، وقت بھی ختم ہونے کے قریب ہے تو اپنی بات جلدی سے مکمل کروں۔
کہ سیدہ زینب پاک نے امام زین العابدین کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا. اس کے بعد کہتے ہیں دن ڈھلتا گیا. آدھا دن تو گزر چکا تھا. وہ دن کیسے گزرا، کیسے حالات تھے، بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے، تکلیف دہ معاملات ہیں. پھر حال یہ ہوا کہ سورج غروب ہونے کا وقت قریب آیا. حال یہ ہوا سورج غروب ہونے کا وقت قریب آیا. سیدہ زینب پاک نے دیکھا سب بیبیاں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہیں. ہائے ہائے، جس نبی نے لوگوں کو خیرات میں گھر دیے، جنتیں دی، آج اس نبی کی بیٹیاں کیا دن آ گیا تھا کہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی تھی. نہ کوئی کھانا کھلانے والا ہے، نہ کوئی پانی پلانے والا ہے، نہ کوئی خیریت پوچھنے والا ہے. جو خیریت پوچھنے والے تھے ان کی لاشیں تو کچل دی گئی تھی. بی بی پاک سیدہ زینب نے دیکھا سب بیبیاں رو رہی ہیں، بی بی زینب پاک بھی رو رہی تھی. ایسے میں بی بی زینب پاک نے کہا اے نبی کی بیٹیوں، اے نبی کی بہوؤں، اے نبی کی شہزادیوں، اے نبی کی گھر والیوں، بہت رونا ہے تمہیں ابھی، بہت رو چکی ہو اور بہت رونا باقی ہے ابھی. لیکن سنو، نماز عصر کا ٹائم جا رہا ہے، اٹھو اٹھو، پہلے عصر کی نماز پڑھو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نماز چلی جائے. کیونکہ نانا کا فرمان ہے، نانا فرماتے ہیں، نانا جان کا فرمان ہے کہ جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال اللہ ضائع کر دیتا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے اگر یہ نماز تمہاری چھوٹ گئی تو کہیں کربلا میں دی ہوئی تمہاری قربانیاں نہ ضائع ہو جائے. بیویوں نے اس حالت میں بھی نماز پڑھی. پانی نہیں ملا تو تیمم کیا، تیمم سے انہوں نے نماز پڑھی. سورج غروب ہوا، وہ خون آشام، خون اگلنے والا سورج 61 ہجری محرم الحرام کی 10 کا عاشور کا سورج، جس کو دنیا اسلام مسلمان وفاداران رسول کبھی فراموش نہیں کریں گے. تاریخ جسے کبھی بلائے گی نہیں، وہ سورج غروب ہو گیا. اور جب شام طلوع ہوئی اس کو شام غریبہ کہتے ہیں، اسے شام کربلا کہتے ہیں. اللہ اکبر. پھر سیدہ زینب نے ام کلثوم سے کہا ام کلثوم تم بیویوں کو اور بچوں کو لے کے بیٹھو، یہ دیکھو شام ہو گئی. درندوں کے چلانے کی آوازیں آنے لگی. درندے چلا رہے بہن، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کے اندھیرے میں درندہ کوئی لاش کو اٹھا کر لے کر چلا جائے اور ہمیں خبر بھی نہ ہو. کم سے کم اتنا تو میں کر سکتی ہوں نا، زین العابدین بیمار ہے، کوئی مرد اب ہمارے پاس نہیں ہے تو میں لاش پہ پیرا تو دے سکتی ہوں، علی کی بیٹی ہوں. اللہ نے اتنی ہمت دی ہے مجھے کہ میں اپنے بھائیوں کا، بھتیجوں کا، بھانجوں کا، بیٹوں کے لاشیں پہ پیرا میں دوں گی. یہ کام حالانکہ مردوں کا ہے، مرد نہیں بچا ہمارے یہاں کوئی، اور جو بچا ہے وہ بیمار ہے. حضرت زینب پاک نے کوئی ہتھیار ڈھونڈنا شروع کیا کہ کوئی ہتھیار ہو تو اس سے درندے کا مقابلہ کرنا پڑے گا. ہتھیار ڈھونڈنا شروع کیا، کوئی ہتھیار تو تھا نہیں. خدا کا کرنا، اس خاک کے کربلا میں، کربلا کے ذروں میں ایک ٹوٹا ہوا خنجر تھا جو کسی کا گرا ہوگا، اس کو اٹھایا اور جو خیمے جلے تھے ان خیمے کی کنات کو، اس کے ایک حصے کو بجھایا ریت میں اور اسی کو اپنے سر پہ رکھا پردے کے لیے. ہائے ہائے کہ دوپٹے چھین لیے گئے تو خیمے کا جلا ہوا کنات کا حصہ اپنے سر پہ رکھا، اپنے سر پہ رکھا. کاش کہ میری بہن بیٹیاں سیدہ زینب کی اس حیا کو یاد کریں کہ دوپٹہ نہ رہا تو اس طرح پردہ کیا. اور آج کی بچیاں تو ولیمے میں بے پردہ، بازاروں میں بے پردہ، محفلوں میں بے پردہ، کوئی حیا اور غیرت نام کی چیز کیا رہی. اللہ اکبر. بی بی پاک نے اس جلے ہوئے خیمے کا ٹکڑا اپنے سر پہ رکھا اور سر پہ رکھ کر کے ٹوٹا خنجر لے کر لاشوں پہ پیرا دینے لگی. لاشوں پہ پیرا دے رہی تھی، گھوم رہی تھی لاشوں پہ پیرا. ایسے میں سیدہ زینب نے دیکھا کہ لاشوں کے اندر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. جو لاشیں کٹی پیٹی کچلی ہوئی لاشیں پڑی تھی اس میں سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی، کوئی سسکیاں لے رہا ہے، کوئی رو رہا ہے. سیدہ زینب پاک نے سوچا کون رو سکتا ہے. ام کلثوم سے کہا ام کلثوم کون رو رہا ہے سسکیاں لے کر، اور آواز جانی پہچانی ہے. جب غور سے دیکھا تو ایک کٹی ہوئی لاش ہے جس کے ہاتھ بھی نہیں ہے. کٹی ہوئی لاش ہے جس کے ہاتھ بھی نہیں ہے. اس کے کچلے ہوئے سینے پر 7 سال کی سیدہ سکینہ سر رکھ کر کے روتی ہے، کہتی ہے بابا آپ کو تو پتا ہے نا کہ آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی.
آپ کیسے دنیا سے چلے گئے بابا؟ میں آپ کے بغیر کیسے سو سکتی ہوں بابا؟ یہ کہہ کر کے گریہ کر رہی، رو رہی ہے۔ سیدہ زینب نے ام کلثوم سے کہا یہ تو سکینہ ہے۔ سیدہ سکینہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور پوچھا بیٹی سکینہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ تمہارے ابا ہے؟ حسین کی لاش یہی ہے، یہاں تو اور بھی لاشیں پڑی ہے، سب کچھ لی ہوئی ہے، سر کے بغیر ہے، تمہیں کیسے پتا چلا یہ تمہارے بابا کی لاش ہے؟ تو سکینہ نے کہا پھوپھی امی جب میں لاشوں کے قریب آئی نا اور میں نے کہا بابا تم کہاں ہو بابا، تمہارے بغیر مجھے نیند نہیں آ رہی ہے بابا، اسی لاش سے آواز آئی تھی میری بیٹی سکینہ میں یہاں ہوں ادھر آ جا، تو اسی لاش سے میں نے آواز سنی اس لیے میں یہاں آئی۔ جو میں نے ابھی عرض کیا نا کہ امام علی مقام کے بازو نہیں تھے، بازو کیوں نہیں تھے؟ آپ کی شہادت کے بعد اللہ نے آپ کے بازو غیبی طور پہ اٹھا لیے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ یزید کی خواہش تھی کہ میں حسین کا ہاتھ لوں گا، حسین کا ہاتھ لوں گا، جیتے جی آپ نے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کی، بعد شہادت اللہ نے ان کے ہاتھوں کی حفاظت کی۔ حسین نے سر دیا لیکن بعد شہادت بھی آپ نے اپنا ہاتھ نہیں دیا، ورنہ شہادت کے بعد یہ ہو سکتا تھا وہ ہاتھ کاٹ کے لے جاتے اور کہتے حسین جیتے جی نہیں دیا، بعد شہادت تو ہم نے ہاتھ لے لیا، لیکن قربان اللہ نے غیرت حسین کا کتنا خیال فرمایا اور اللہ نے مولا حسین کے ہاتھوں کو اٹھا لیا، غیبی طور پہ آپ کے ہاتھ اٹھا لیے گئے۔ اس کے بعد رات کیسی گزری اس کا تو ایک بہت طویل واقعہ ہے، طویل داستان ہے، میں اس کو اب یہیں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ جب صبح ہونے کو آئی کیسے رات گزری ہوگی، کربلا کی رات کیسے گزری یہ کون بتائے، جن پہ گزری وہ ساری زندگی یاد کر کر کے روتے رہے۔ امام زین العابدین جن کی آج شہادت کا دن گزرا، جن کی آج شہادت کا دن گزرا، ان کے چھوٹے بیٹے حضرت زید شہید مظلوم، انہوں نے پوچھا تھا ابا آپ روتی ہیں، پانی پیتے ہیں تو روتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو روتے ہیں، آپ روتی ہیں کیوں روتے اتنا؟ امام زین العابدین نے کہا تھا زید جو میں نے دیکھا اگر وہ پہاڑوں کو دکھا دیا جاتا تو پہاڑ پگھل جاتے۔ امام زین العابدین کہتے تھے یعقوب نے ایک یوسف کھویا تھا، 50 سال تک کے رو رو کر اپنی آنکھوں کو سفید کر لیا، میں نے ایک یوسف نہیں میں نے تو 18 یوسف کھوئے ہیں، اپنے ہاتھ سے کھو کر کے آئے۔ میں نے لاشوں کو کچلتے ہوئے دیکھا، میں نے نیزوں کو سر پہ چڑھتے ہوئے دیکھا، اپنے باپ کا جسم میں نے بے گور و کفن دیکھا۔ سید امام زین العابدین کبھی نہیں ہنسے، کبھی نہیں مسکرائے جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا۔ اللہ اکبر، صبح طلوع ہوئی 11ویں محرم کی صبح، یہ محرم کی 11 تاریخ تھی، جب 11 محرم کی صبح طلوع ہوئی وہ ظالم آئے، آنے کے بعد بچوں کے بیویوں کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی، پیروں میں رسیاں باندھی اور اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر نبی کی بیٹیوں کو بٹھایا، ننگی پیٹھ پر بیٹیوں کو بٹھایا۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی، پیروں میں بیڑیاں ڈالی اور خاردار کانٹے دار توق، لوہے کا توق آپ کے گلے میں ڈالا۔ حالانکہ امام زین العابدین بیمار تھے، کئی دن سے آپ بار بار سنتے ہیں، اور توق گلے میں ڈال کے، ہاتھ میں ہتکڑیاں ڈال کے، پیروں میں بیڑیاں ڈال کے، وہ رسی اونٹنیوں کی امام زین العابدین کے ہاتھ میں پکڑایا اور کہا علی ابن حسین اس رسی کو تھام کے تم چلو گے۔ امام زین العابدین 5واں دن تھا، بھوک اور پیاس کا، نہ کچھ کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا، بار بار بے ہوش ہوتے تھے، بیمار بھی تھے۔ جیسی رسی پکڑ کے کھڑے ہونے کی کوشش کی آپ زمین پہ دھڑام سے گر گئے۔ جب گرے تو انہوں نے کوڑے مارے کہ تم لے کر نہیں چلتے، کوڑے مارے۔ سیدہ زینب پاک نے کہا اللہ تمہیں غارت کرے، کیا کر رہے ہو، یہ بیمار ہے، میرے حسین کا بیٹا ہے، آخری بچہ بچا ہے۔ پھر ان کو بھی اٹھا کر کے اونٹ کی پیٹھ پہ ڈالا، لیکن کیسے ڈالا؟ چھوٹے بچوں کے ساتھ باندھا، اگر آپ اٹھتے تو بچوں کو تکلیف ہوتی،
تو جھک کر کے بیٹھنا پڑتا، جھک کر بیٹھنا پڑتا آپ کو۔ سیدہ زینب نے کہا ظالمو، تم نے ہماری تو ایک نہ سنی، اب ایک کام کرو، ایک بات تو سن لو، تم نے اپنے مقتولوں کے جنازے پڑھ کے انہیں دفن کر دیے، یہ ہمارے شہیدوں کی جو لاشیں کٹی پٹی پڑی ہے، ذرا آخری مرتبہ کوفہ جاتے جاتے ہم انہیں دیکھ تو لے دن کے اجالے میں۔ تو دیکھا کہ ساری لاشیں کٹی پٹی تھی۔ سیدہ زینب نے مدینے کی طرف رخ کیا، عرض کیا نانا جان آپ پر بے شمار درود و سلام ہو، آپ کربلا میں آ کر اپنے حسین کا حال تو دیکھیں، جس کے لیے جنت سے لباس آتے تھے، جن کے لیے جنت سے جوڑے آتے تھے، جن کے لیے جنت کا کھانا آتا تھا، آج اس حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ آپ پر بے شمار درود و سلام ہو، لا وارث لاشوں کو بھی کفن دفن ملتا ہے، اور نوجوانان جنت کا سردار اس وقت بے گور و کفن ہے۔ اور پھر آپ نے رونا رویا کہ اپنی اور بیگانے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حتیٰ کہ سیدہ زینب پاک کا یہ قافلہ پھر روانہ ہوا۔ ادھر غازریہ نام کا ایک دیہات تھا، وہاں کے لوگوں کو خبر ہو گئی تھی، وہ لوگ قافلہ رخصت ہونے کے بعد آئے، اور 11 محرم کو انہوں نے شہیدوں پہ نماز جنازہ پڑھی۔ لاشیں پہچان میں نہیں آ رہے تھے، چند لاشیں پہچان میں آتے تھے۔ حر کا لاشا ان کے قبیلے کے لوگ اٹھا لے کر اپنے قبیلے کی طرف دفن کیا۔ ایک صحابی رسول حبیب ابن مظاہر، ان کا لاشا پہچان میں آتا تھا، وہ الگ دفن ہوا۔ علی اکبر، علی اصغر خوبصورتی اور قد کی بنیاد پہ پہچان میں آئے۔ امام حسین بھی لوگ جانتے تھے پہلے سے پہچان میں آئے، ان کو الگ دفن کیا۔ غازی عباس دریا کے کنارے ہی ان کا لاشا تھا، وہاں اس کو دفن کیا۔ امام حسین سب کو ایک ساتھ دفن کیا، حبیب ابن مظاہر کو الگ دفن کیا، غازی عباس کو الگ دفن کیا۔ حر کے رشتہ دار ان کو اٹھا کر لے گئے۔ امام علی مقام کو جب کی تدفین ہو رہی تھی تو بازو میں بائیں پہلو پر علی اکبر کو لٹایا، اور امام حسین کے سینے پر علی اصغر کو، یعنی سینے کی طرف، اس طریقے سے تینوں قبریں ایک ساتھ کر دی۔ یہ لاشیں اس طرح سے انہوں نے دفن کی۔ پھر یہ قافلہ گیا۔ اب اپنی بات ختم کرتے ہوئے آخری بات کے طور پہ بھی بات مکمل کروں۔ کربلا کے بعد کی داستان اتنی طویل ہے، اتنی طویل ہے کہ راتیں ختم و بات ختم۔ اہل محبت کے لیے یہ بہت طویل داستان، لیکن آخری بات عرض کروں، جب قافلہ کوفہ کی طرف گیا، یہ قافلہ کوفہ کی طرف، کوفے میں اعلان ہو رہا تھا کہ اے لوگو اپنے گھروں سے نکلو، ہم نے ڈاکوؤں کو قتل کیا، جو راستے میں بیٹھ کر رہزنی کرتے تھے، لوگوں کا مال لوٹ لیتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے، ہم نے ان کو قتل کیا، ان کے کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں، اور ان کی بیوی بچوں کو ہم قیدی بنا کے لا رہے ہیں۔ اگر وہ کہتے نا حسین کا سر آ رہا ہے تو ان کی وہیں اینٹ سے اینٹ بچتی، لیکن انہوں نے پورا بندوبست مضبوط کیا اور اعلان کیا کہ ان کے سر آ رہے ہیں رہزنوں کے۔ پورے کوفہ میں دھوم تھی، کون لوگ ہیں بھائی جن کے سر آ رہے ہیں؟ لیکن اس کی بڑی داستان ہے، جب کوفہ کے قریب یہ قافلہ پہنچا تو اس کی ایک خوبصورت سی بات، بڑی حسین و جمیل سی بات جو آپ کی عقیدہ اور ایمان کو مضبوط کرے گی، وہ پڑھ کر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ زندگی دے تو پھر کبھی آپ کے سامنے اس کے آگے کی داستان کربلا کے بعد کی داستان بیان ہوگی۔ اہل بیت پاک کا قافلہ جا رہا تھا کوفہ کے قریب، اس قافلے کو اتارا گیا، روکا گیا۔ جیسے کوفہ آنے والا ہے، جیسے شہر آنے والا ہوتا ہے تو کیسے مضافاتی علاقہ ہوتا ہے، وہاں چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی ہیں، ایسے وہاں اتارا گیا۔ ایک برقع پوش عورت آئی، اور جو لوگ بندھے ہوئے تھے وہاں زمین پہ تھے، رکے ہوئے تھے، تو عورت آ کر کے کہتی ہے اے قیدیوں، میرے نبی کا فرمان ہے کہ اسیروں کی، مسافروں کی، قیدیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، میں صدقہ لائی ہوں، صدقہ، یہ صدقہ کھا لو اور دعا کرو میرے امام کے لیے، یہ میرے امام کے نام کا صدقہ ہے۔ سیدہ زینب نے کہا امام کا نام سن کے کون امام؟ تو کہا کہ نبی کا بیٹا ہے نا حسین ابن علی، میں اس کی نیاز بطور صدقہ لائی ہوں، اور میری عادت ہے کہ ہر جمعہ کو میں یہ صدقہ ان کے نام سے نکالتی ہوں،
اور جس کو صدقہ دیتی ہوں اس سے کہتی ہوں کہ دعا کرنا کہ اللہ میرے حسین کی عمر لمبی کرے، عمر دراز کرے۔ یہی صدقہ لائی ہوں، میرے امام کا صدقہ کھاؤ، اور تم قیدی مسافر ہو، دعا کرو اللہ میرے حسین کی عمر لمبی کرے۔ اب بیبیاں اور سیدہ زینب حیران تھی اس برقع پوش کو دیکھ کے۔ تو زینب پاک نے کہا اے برقع پوش خاتون، حسین سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ تم حسین کو کیسے جانتی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا بی بی یہ میری جو زندگی ہے نا، زندگی یہ حسین کا صدقہ ہے، یہ ان کی خیرات میں مجھے زندگی ملی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ تو کہا کہ میری پیدائش مدینے میں ہوئی، میرے باپ صحابی تھے، میرا بچپنا تھا، اتنی بیمار ہوئی کہ طبیبوں نے کہہ دیا کہ یہ بچی مر جائے گی، بچے گی نہیں ہے۔ تو میرے بابا مجھے اٹھا کے مسجد نبوی میں لے گئے، میرا بچپنا تھا، میرے بابا نے حضور کے قدموں میں لٹا دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، عیسیٰ اگر دوا نہ کرے، اللہ اکبر آقا، سب طبیبوں نے جواب دے دیا ہے یہ بچی مر جائے گی، تھوڑی دیر کی مہمان ہے، آقا میری بچی کو بچا لے، اے جان مسیحا میری بچی کو بچا لیجئے، دعا کر دیجئے، کرم کر دیجئے۔ میرے بابا اتنی عرضی کر رہے تھے کہ نبی کے گھر سے ایک بچہ کھیلتے ہوئے نکلا، وہ بالکل نبی کے ہم شکل اور ہم شبیہ نظر آتا تھا، نبی کی گود میں آ کے بیٹھ گیا۔ آقا نے کہا حسین اس بچی پہ ہاتھ پھیر، وہ بچے نے مجھ پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے اسی وقت مجھے شفا دے دی۔ جب تک میرے بابا حیات رہے ہر جمعہ کو حسین کے نام کا صدقہ نکالتے رہے، اور ان لوگوں سے جس کو صدقہ دیتے کہتے کہ دعا کرو اللہ حسین کو لمبی عمر دے، اس لیے کہ جس حسین کی خیرات میں میری بیٹی کو عمر ملی میں اس کی لمبی عمر کے لیے دعا کرواتا ہوں۔ اور جب میرے بابا دنیا سے گئے تو مجھے وصیت کر گئے بیٹی تجھے عمر ملی ہے حسین کے صدقے میں، اس لیے تم نے صدقہ کرنا اور لوگوں سے کہنا کہ وہ دعا کرے اللہ حسین کو لمبی عمر عطا کرے۔ تو کہا اے مسافروں قیدیوں، حسین وہ ہے جو میرا مسیحا ہے، انہی کے صدقے میں مجھے عمر ملی ہے، اس لیے میں ہر جمعہ کو یہ خیرات دیتی ہوں، بیویوں کھاؤ اور کھا کر کے میرے مولا کے لیے دعا کرو، اے خواتین کھاؤ اور اے قیدیوں کھاؤ اور دعا کرو میرے مولا کے لیے اللہ انہیں لمبی عمر دے۔ زینب پاک نے اس عورت کو سینے سے چمٹا کر کے کہا پہلی بات تو ہم صدقہ کھاتے نہیں، ہم پہ صدقہ حرام ہے، اور دوسری بات اب حسین کے لیے لمبی عمر کی دعا کرنے کا مطلب ہی ختم ہے۔ کہا بی بی آپ ایسا کیوں کہتی، آپ کون ہیں؟ تو کہا میں حسین کی بہن ہوں، اور یہ جو 7 سال کی یتیم ہے میرے بازو میں یہ حسین کی یتیم ہے، اور یہ کٹے ہوئے سر جو ہیں یہ حسین کے کٹے ہوئے اور اس کے عوان و انصار کے سر ہیں جو رخصت ہوئے کچھ دیر پہلے یہاں سے۔ اس خاتون کی چینخیں نکل گئی، یہ ہے داستان کربلا، لیکن داستان کربلا کا ماحصل یہی ہے جتنی بھی تکلیفیں مصیبتیں اٹھائی ایک مقصد تھا اللہ کے دین کی حفاظت۔ سنیو اگر اہل بیت سے سچی محبت ہے دین پر عمل کرو، جھگڑوں سے بچو، عداوتوں سے بچو، اختلاف سے بچو، بے نمازی پن سے بچو، حرام کھانے سے بچو۔ جس دین پر امام نے سب کچھ قربان کیا تم بھی اس دین کی پابندی کرو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ بیٹھے ابھی ایک اعلان سن کر کے جائیں کہ انشاءاللہ 12 ستمبر کو اتوار کے دن صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک چشتیہ گلشن رضا مسجد آزاد نگر ہڈکو جلگاؤں میں ایک روزہ تربیتی کیمپ ہوگا جس میں صبح سے لے کر رات تک آپ کو ضروریات زندگی کے مسائل سکھائے جائیں گے، شریعت کی باتیں بتائی جائے گی، سنتیں بتائی جائے گی، اور رات میں انشاءاللہ
بیان ہوگا، یعنی مغرب